اگر ایک انسان جب اپنے سر کا مسح کر کے فارغ ہوتا ہے تو پاؤں کے مسح کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو کیا ضروری ہے کہ پہلے دائیں پاؤں کا اور پھر بائیں پاؤں کا مسح کیا جائے؟ جی، یہ ترتیب جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب اس میں آپ کے سامنے میں ایک روایت عرض کروں کہ امام زمان علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ انہو کاتب علیہ، کہ امام کے نائب نے جو ہے وہ امام کو لکھا تھا یہ سوال کہ جو پاؤں کا مسح ہے وہ کس پاؤں سے شروع کرے، بالیمین، کیا وہ دائیں سے شروع کرے یا کیسے شروع کرے؟ تو امام علیہ السلام نے جو ہے وہ جواب میں لکھا فَعَجَابَ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا مَعًا، کہ وہ کیا ہے دونوں پاؤں کا ایک ساتھ مسح کرے، یہ بھی ایک آپشن ہے۔ پھر کہا کہ فَإِن بَدَأَ بِإِحْدَاهُمَا قبل الأخرى، اور اگر ایک پاؤں سے شروع کرنا چاہتا ہے تو فلا يبدأ الا بالیمین، تو پھر کیا ہے فقط دائیں پاؤں سے شروع کرے، بائیں کو کیا ہے پہلے نہیں کر سکتا۔ یعنی اس روایت کا جو خلاصہ ہے وہ کیا خلاصہ ہے کہ مسح جو پاؤں کا ہے وہ دونوں کا ایک ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر انسان ترتیب بنانا چاہتا ہے تو پہلے دائیں کو رکھنا ہوگا، پھر کیا ہے بائیں کو رکھنا ہوگا۔ اسی وجہ سے ثانی نے بھی کیا ہے منہاج میں لکھا ہے کہ احتیاط واجب کے طور پہ یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ پہلے بائیں کا مسح کر لے پھر دائیں کا مسح کر لے۔ اور اسی طریقے سے احتیاط مستحب یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے دائیں کا مسح کیا جائے اور بائیں ہاتھ سے کیا ہے بائیں پاؤں کا مسح کیا جائے۔ اور پھر مسح میں کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ پورے ہاتھ سے مسح ہو، اب یہاں پر بھی کیا ہے وہی سسٹم ہے، ایک انگلی سے بھی کیا مسح ہو سکتا ہے۔ اگر یہاں پر بھی جو احتیاط مستحب جو لکھی ہے فقہا نے وہ یہی ہے کہ 3 انگلیوں کا کیا ہے برابر ہو یا پوری ہتھیلی سے کرے، بلکہ کچھ نے کہا کہ پورے ہتھیلی سے پورے پاؤں کا جو ظاہری ہے اس کا پورا یوں مسح کرے، تو یہ کیا ہے زیادہ افضل اور زیادہ کیا ہے احتیاط کے قریب ہے۔ لیکن اگر ایک انگلی سے بھی کرتا ہے تو وہ بھی کیا ہے کافی ہے اس کے لیے، اس میں بھی کیا ہے کوئی مشکل نہیں ہے۔